تفصیل سے بات ہوگی. ابھی آپ کو لیے چلیں گے لاہور، جہاں چیئرمین پی سی بی شہریار خان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مثال کے طور پر پہلے 3 کیٹیگریز ہوتی تھیں: فل ڈائریکٹر، ایسوسیٹ ممبرز اور ایفیلیٹ ممبرز. اب 2 کیٹیگریز رہ گئی، تیسری کیٹیگری ختم ہو گئی ہے. یعنی ایفیلیٹ ممبرز اب نہیں ہیں. ایسوسیٹ ممبرز کا سکور کارڈ بنے گا اور جو اس میں ٹاپ میں آتے ہیں وہی کنسیڈر کیے جائیں گے مین میٹنگ میں. یعنی جیسے یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل ہوتی ہے اس طرح مین میٹنگ میں 10 + 3 10 فل ڈائریکٹرز اینڈ 3. اور وہ فل ڈائریکٹرز بھی اگر ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہوتے جائیں گے. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہ جو نیا کانسٹیٹیوشن ہے یہ بہت اہم ہے. اور نئے کانسٹیٹیوشن کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے پچھلے کانسٹیٹیوشن کا. کلین شیٹ نکال کے انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ بالکل اثر نو کانسٹیٹیوشن بنایا ہے ان کے ایکسپرٹس نے، لیگل ایکسپرٹس، ادر ایکسپرٹس. تو یہ کانسٹیٹیوشن میں سمجھتا ہوں ایکویٹیبل ہے، فیئر ہے اور ڈیموکریٹک ہے. تو اس وجہ سے یہ کانسٹیٹیوشن کو ہم ویلکم کرتے ہیں، یعنی پاکستان. اس کی ہمیں معلوم تھا کہ مخالفت ہوگی ہندوستان کی طرف سے، اس لیے کہ اس کانسٹیٹیوشن میں ان کا جو فائنینشیل ریٹرن ہے وہ کم کیا جا رہا ہے. اکارڈنگ ٹو دس کانسٹیٹیوشن کم کیا جا رہا ہے. اب کم تو ہے لیکن پھر بھی سب سے زیادہ ہے. اندازاً سمجھ لیجیے کہ اگر مجھے اور ساؤتھ افریقہ اور کسی اور کنٹریز کو اگر 8% مل رہا ہے شیئر فائنینشیل آف دی ٹوٹل، انڈیا کو 16% مل رہا ہے. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی کم ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو 70% ہماری انکم ہے جو کہ آئی سی سی کو جاتی ہے، تو ہمیں اس سے بہت زیادہ. خیر، انہوں نے یہ کہا جب وہ آئے وہاں پر، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر چینجز بہت ہوئے ہیں. لودھا کمیشن نے چینجز کیے ہیں کانسٹیٹیوشنل، اور پرانے جو تھے لوگ ان کو ہٹا دیا ہے. ایک نئی ٹیم آئی ہے. اس نئی ٹیم کے جو ہیڈ انہوں نے بھیجے ان کا نام تھا وکرم لمویا. پہلی مرتبہ آئے، کوئی انہیں ایکسپیرینس نہیں ہے آئی سی سی کا. وہ آئے اور جو کہ ہمیں پہلے سے خیال تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ تو ہمیں تو صرف 3 دن ہوئے لگام سنبھالے ہوئے، صرف 3 دن ہوئے. ہمیں وقت دیجیے تاکہ ہم اسٹڈی کر کے اس پر ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن پر اپنے جو خیالات ہیں وہ سامنے لائیں. ہم نے کہا نہیں، ڈیفر نہیں ہوگا. اور چیئرمین جو ہیں آئی سی سی کے وہ بھی ہندوستانی ہیں، ششانک منوہر. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، آپ ابھی شروع کر دیں اس پہ بات چیت، اور اگر آپ کو کچھ اس میں ترمیم چاہیے تو آپ ہمیں لکھ کے دے دیجئے. وہ ترمیم جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ تمام جو آپ کے سجیشنز ہیں وہ ان کو دیکھنے کے بعد، جانچنے کے بعد ہم ان کو ای ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن میں لے آئیں ایز فار ایز پاسبل. تو اصل میں تقاضا تھا کہ لانچ کیا جائے یہ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن ابھی، یا ڈیفر کیا جائے جو کہ ہندوستان چاہتا تھا. تو ہم تو لانچرز میں تھے، اور انڈیا کے ساتھ صرف سری لنکا لگا ہے اور کوئی نہیں تھا. تو جب ووٹ ہوا تو 10 ووٹ ہمارے ہوئے اور 2 ان کے ساتھ سری لنکا لگ گیا تھا. تو یہ میرے خیال سے ایک خوش آئند بات ہے کہ جو ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن ہے بذات خود ایگالیٹیرین ہے. اس میں کوئی بگ 3 بگ 4 نہیں ہے، اور اس میں سب کے رائٹس جو ہیں وہ قریب قریب برابر کے ہیں. تو یہ لانچ ہو گیا. اب ہم نے آج اپنے کامنٹس اس ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن پہ بھیج دیے ہیں.
مائنر ہیں لیکن جو بھی ہمیں کہنا تھا وہ کہہ دیا. آئی سی سی نے یہ بھی کہا کہ اپریل میں ہم ایک اور میٹنگ کر رہے ہیں بورڈ کی, اور اپریل میں یہ تمام سب سے سجیشنز لے کر ہم ایک ریفائنڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن دیں گے, اس پر بات چیت ہوگی, اور اس کے بعد جو ریفائنڈ کانسٹیٹیوشن ایکسیپٹ ہوگا وہ جون میں اس کا فائنل ڈیسیشن ہوگا. تو ٹائم ٹیبل بھی سمجھ لیجیے بن گیا ہے, ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن لانچ ہو گیا ہے, ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن پہ کامنٹس جو ہوں گے وہ آ جائیں گے اپریل تک, اس کو ریفائن کیا جائے گا کانسٹیٹیوشن کو, اور پھر اس کے بعد جون میں جب مین میٹنگ ہوگی تو اس میں وہ فائنلائز کیا جائے گا. اب لگتا تو یہی ہے کہ ہندوستان مخالفت کرے گا اس کی, کتنی مخالفت کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو, لیکن باقی سب یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں لاہور میں. چیئرمین پی سی بی شہریار خان بات کر رہے تھے میڈیا نمائندوں سے. اس دوران غالباً شاید لائٹ چلی گئی ہے جس کے باعث ہم ان کو سن نہیں پا رہے ہیں ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئی سی سی کا نیا قانون بہت اہم ہے. اس وقت ایک بار پھر سے شاید یہاں پر لائٹ کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آئیے ایک بار پھر سے سنتے ہیں. منوہر نے بھی اس کو سپورٹ کیا, لانچنگ کو. دوسری بات جو آئی سی سی میں امپورٹنٹ تھی وہ تھی جائلز کلارک کی رپورٹ. جائلز کلارک آپ کو یاد ہوگا یہاں آئے تھے, آپ سے بھی مخاطب ہوئے. وہ جائلز کلارک نے جو رپورٹ دی وہ بہت پازیٹیو تھی, اور انہوں نے اور چیزوں کے علاوہ یہ کہا کہ پاکستان میں 83% کم ہو گیا ہے ٹیررسٹ انسیڈنٹس. اور لاہور میں خاص طور سے انہوں نے یہ آپ کی سیف سٹی پروجیکٹ دیکھا, وہاں گئے, کیمراز وغیرہ دیکھے, اس سے بہت متاثر ہوئے. یہ کہا کہ ایسا سیف سٹی کا دنیا میں کہیں نہیں ہے انتظام جیسے کہ لاہور میں کیا گیا ہے. یہ ان کی رپورٹ میں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ٹیموں کو وہاں جانا چاہیے, اور میری ریکمنڈیشن یہ ہے, آئی سی سی سے مخاطب ہیں وہ, کہ یہ ہونا چاہیے. اور اس کا پہلا قدم جو ہے وہ فائنل ہے پی ایس ایل کا, جو کہ لاہور میں کیے جا رہے ہیں. اور وہاں جائلز نے یہ کہا کہ آپ لوگ تشریف لائیے, جو کہ آ سکتے ہیں, آپ خود دیکھیے اپنی آنکھوں سے کہ کیا انتظام ہو رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ چیف منسٹر صاحب سے بھی ملے, چیف آف پولیس, سب سے ملے, متاثر ہو کے انہوں نے رپورٹ دی ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ خود نہیں آ سکتے تو آپ اپنے سیکیورٹی آفیسرز کو بھیجیے, تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ لاہور میں کیا انتظام ہو رہا ہے. تو یہ بہت فیوریبل رپورٹ تھی. اور ہم نے سب ڈائریکٹرز کو بلایا ہے, 2-3 نے تو کہہ دیا کہ ہم آئیں گے, باقیوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے سیکیورٹی آفیسرز کو بھیجیں گے, تاکہ وہی چیز جو کہ جائلز کلارک نے اپنی رپورٹ میں کہی ہے. اس کے علاوہ میں نے جب آئی سی سی سے مخاطب ہوا تو میں نے کہا کہ جی یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے رپورٹ جائلز کلارک کی دیکھی اور تسلیم کی. ہم اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ دروازے کھل جائیں. آئی سی یہ اس کی جو پی ایس ایل کی جو فائنل ہو رہا ہے, اس کے علاوہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو میجر کنٹریز ہیں, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, سری لنکا وغیرہ, انگلینڈ, ان سے ہم کہیں کہ جی آپ اپنی اے ٹیم بھیج دیجیے, یعنی جونیئر ٹیمز, یا انڈر 19 ٹیم بھیج دیجیے, یا آپ اکیڈمیز ٹیم بھیج دیجیے, اور ویمنز ٹیم بھیجیے. میں نے انہیں بتایا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم آلریڈی آ چکی ہے, ویمنز ٹیم کراچی میں کھیل چکی ہے ایک سیریز, اور اسی طرح دوسری ٹیمیں یہاں آئیں اور جونیئر ٹیمز کھیلیں,
اور دیکھیں کہ حالات اللہ کے شکر سے اچھے ہیں. تو انہوں نے اس کو نوٹ کیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آلریڈی 2-3 ممالک نے کہا ہے کہ ہم اپنی ٹیم, بنگلہ دیش نے ہم سے کہا ہے کہ انڈر 23 ٹیم ہم بھیجنے کو تیار ہیں. تو اس سے ہم بات چیت ہو رہی ہے کب بھیجی جائے گی. ہمارا بھی فائدہ اس میں ہے کہ ایک ٹیم میں پریکٹس ہو جائے گی, دیکھا جائے گا لڑکے کتنے پانی میں ہیں, اور اگر بہت اچھے ہیں تو وہ سینئر ٹیم میں بھی آ سکتے ہیں. تو یہ بھی, اور پھر نیپال کو ہم نے بلایا ہے, یو ای کو بلا رہے ہیں, افغانستان سے کہا ہے کہ آپ بھی آ جائیے. تو ہماری پروگرام بڑھتا جا رہا ہے جونیئر ٹیمز اور ایسوسیٹ ممبر ٹیمز کو بلانے کے بعد. اور پھر انشاءاللہ ان لوگوں کو بلانے کے بعد میجر ٹیمز بھی آنا شروع ہو جائیں گی. ابھی نہیں, ایک دم نہیں ہوگا یہ سب کچھ, آہستہ آہستہ ہوگا, بگ بینگ نہیں ہوگا. تو یہ 2-3 ایونٹس میرے خیال سے بہت اہم تھے آئی سی سی میٹنگ میں, میں نے سوچا آپ کو بتا دوں. دوسری بات جو میرے خیال سے یہ آئی سی سی کے علاوہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 2-3 دن میں ہم, بلکہ بتا دیتا ہوں کہ 15 تاریخ سے ہم اپنی سکولز چیمپئن شپ شروع کر رہے ہیں. یہ سکولز چیمپئن شپ جو ہے یہ آل پاکستان ہے, 16 کے 16 ریجنز ان کو آرگنائز کر رہے ہیں, اور اس میں نہ صرف گورنمنٹ سکولز ہوں گے لیکن پرائیویٹ سکولز بھی آئیں گے. پہلا میچ 15 تاریخ کو لاہور میں ہو رہا ہے, وہ وینیو آپ کو بتا دیا جائے گا, غالباً باغ جناح میں ہوگا, اس لیے کہ ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں ہو جائے, لیکن اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں فار 5 مارچ, تو یہ بند ہے, کوئی نہیں کھیل سکتا یہاں پر. تو آرگنائزرز کوشش کر رہے ہیں, 90% یقین ہے کہ 10 بجے صبح یہ میچ شروع ہوگا بٹوین ایچیسن کالج اور ایک گورنمنٹ اسکول. تو یعنی ککنگ آف یہاں ہو جائے گی اور یہ اسکولز چیمپئن شپ شروع ہو جائے گی, اور پھر چلتی رہے گی, یہ دیکھتے ہوئے کہ امتحان میں خلل تو نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ, وہ سب دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہم اسکول چیمپئن شپ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کلب کرکٹ کی بھی ہم آل پاکستان بیسس پہ کر رہے ہیں, کلب کرکٹ پہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی رپورٹ ہوا ہے کہ یونیورسٹیز کی بھی چیمپئن شپ ہو چکی ہے, یہ ایچ ای سی نے کی ہے. ایچ ای سی نے ہماری یعنی کانٹیکٹ ایچ ای سی سے برقرار ہے, اور بہت جلدی ہم لوگ ایم او یو سائن کریں گے جس کے تحت یونیورسٹی کرکٹ بھی ہم اپنائیں گے ان کے ساتھ مل کے. اور جو ابھی چیمپئن شپ ہوئی ہے, ہم ایچ ای سی سے کہہ رہے ہیں کہ جو اچھے بچے ہیں ان کو آپ بھیجیے, ہم اپنی اکیڈمیز میں ان کو تیار کریں گے وہاں ان کو, اور پھر دیکھا جائے گا. میری تو امید یہ ہے کہ وہ کمبائنڈ یونیورسٹیز ٹیم گریڈ 2 میں آ جائے. اس پہ میں اہمیت کیوں دے رہا ہوں, سکولز اور یونیورسٹیز کرکٹ, کلب کرکٹ, اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے بلڈنگ بلاکس ہیں آئندہ کے لیے. اس کا جو اثر ہوگا, اس کا جو فائدہ ہوگا وہ اوور نائٹ نہیں ہوگا, وہ 3-4-5 سال لگ جائیں گے. ایک پودا لگایا ہم نے, تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایجوکیٹڈ پلیئرز کی ضرورت ہے, ینگسٹرز کی. یہ ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزیں, بہت سے لڑکے غلطیوں پہ آ جاتے ہیں. میں تو کہوں گا کہ یہ جو ابھی حادثہ ہوا ہے وہ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. سمجھتے نہیں. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ جس دن یہ میچ ہو رہا تھا جس میں کہ لڑکے ملوث ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی دن میچ شام کو شروع ہو رہا ہے, 1-2 گھنٹے بھر ہماری اینٹی کرپشن یونٹ نے انہیں لیکچر دیا ہے اور بتایا ہے کہ ان چیزوں سے گریز کرے, وارننگ دی ہے, کہا ہے کہ مافیا آئے گی, آپ سے بات چیت کرنا چاہے گی, آپ کو ورغل آئے گی, آپ اس سے محتاط رہیں.
1-2 بجے یہ بات ہو رہی ہے, شام کو پھر بھی چلے گئے. یعنی یہ کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے اس شرمناک بیہیویئر کی؟ خیر میں تو سمجھتا ہوں کہ لیک آف ایجوکیشن از ون آف دا ریزنس. اور اگر آپ کی کور میں اس میں لمبی بات نہیں کرنا چاہوں, لیکن کور میں اگر ایجوکیٹڈ کھلاڑی آئیں تو میرے خیال سے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا پاکستان کرکٹ کو بھی اور بچوں کو بھی. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بلڈنگ بلاکس جو ہیں اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایجوکیٹڈ بچوں کو اب آئیں, میدان میں آئیں, کھیلیں. اس میں سے آپ کو کیپٹنسی مٹیریل بھی مل جائے گا جو کہ آج کل نمایاں نہیں ہے. تیسرا جو امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک راؤنڈ ٹیبل کر رہے ہیں جس میں کہ ویل نون کرکٹرز کو ہم نے بلایا. وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا. 1 دن کی کر رہے ہیں کانفرنس 6 مارچ کو, اس لیے کہ ان لوگوں کو ہم نے بلایا ہے فائنل دیکھنے کے لیے یہاں, اور فوراً بعد ہی ان فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ وہ یہیں ہیں تو ان سے ہم مشورہ لیں گے. اور میں نے ان کو اپنے خط میں جو انویٹیشن کا خط ہے اس میں لکھ کے بتا دیا ہے کہ یہ ایک ایکیڈیمک ایکسرسائز نہیں ہوگی. جہاں کنسنسس ہے آپ کا, خواہ وہ پچز کیسے ٹھیک کریں, خواہ وہ ڈومیسٹک سیزن کس طرح سے بنایا جائے, اس قسم کی باتوں پہ جو بھی کنسنسس ہوگا میں یقین دلاتا ہوں کہ اس پہ ہم پیش رفت کریں گے. اٹس ناٹ جسٹ این ایکیڈیمک ایکسرسائز. تو وہ 6 مارچ کو ہوگی. بہت سے ہم نے ویل نون کرکٹرز کو بلایا ہے, پرانے بھی اور نوجوان بھی, تاکہ سب کا مشورہ ہمارے سامنے ہو. بازید خان کو بلایا ہے, جلال الدین کو بلایا ہے, اس قسم کے لوگوں کو بلایا ہوا ہے جو کہ مشورہ دے سکتے ہیں بڑی آسانی سے. اب جس بات کا آپ لوگ یہاں مجھ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں اس کا میں تھوڑا سا مینشن کر لوں کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے دبئی میں, اس کی لیٹسٹ سچویشن کیا ہے؟ اس کی لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ روز میں اپ ڈیٹ لیتا ہوں نجم سیٹھی سے جو کہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہی میں نے لی ان سے, روز ان سے بات چیت ہوتی ہے, تو اپ ڈیٹ میں آپ کو دیتا ہوں آج کی. لیکن ایک چیز بات ہے, نمبر 1 کہ پی سی بی بہت امپورٹنس دیتا ہے پی ایس ایل کو. اس سے پوری قوم جاگ گئی ہے, ہر شخص کو انٹرسٹ ہے, ٹی وی کھول کے وہ دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اس کی اہمیت بہت ہے, اور اہمیت خاص طور سے اس لیے کہ اس کا فائنل یہاں ہو رہا ہے. تو اس پہ اگر کوئی دھبا آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑی افسوسناک شرمناک بات ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس حادثے میں جو لیڈنگ رول جو لیا ہے وہ ہماری اینٹی کرپشن یونٹ, آئی سی سی کو مستقل طور سے ہم نے بتا دیا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آئی سی سی از فلی انفارمڈ, لیکن جو لیڈ رول لیا ہے وہ ہم نے لیا ہے اس میں. لہذا ہم ہی لوگ پھر نوٹسز دیں گے بچوں کو جنہوں نے غلطی کی ہے, ہم ہی لوگ ان کو پنش کریں گے. یہ سب چیز ہمارے ہاتھ میں ہے. دس از ان کانٹراسٹ کہ جو 3 لڑکے جو پکڑے گئے تھے اس میں لیڈ رول ہمارا نہیں تھا, لیڈ رول وہاں آئی سی سی کا تھا. آئی سی سی نے ہی ان کو پکڑا, آئی سی سی نے ان کو سزا دی, آئی سی سی نے ہی ان کو کیا. ہم دیکھتے رہے, لیکن ہم آئی سی سی کو بتاتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن لیڈ رول ہمارا ہے. فرق یہ ہے. میرے خیال سے ہماری اینٹی کرپشن یونٹ نے جو احکامات کیے اور لوگوں کو کھوج لگایا اس میں, وہ اس کی تعریف جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اینٹی کرپشن یونٹ بہت ایفیشینٹلی ڈیل کرتی رہی, اور جیسے ہی پتہ چلا ایکشن ہم نے فوراً لیا. 2 لڑکوں کو تو ہم نے فوراً واپس بھیج دیا. 2 لڑکے جو تھے شرجیل اور خالد لطیف, وہ اسی فلائٹ سے آئے ہیں جس سے کہ میں آیا ہوں واپس. اور
راستے میں جب مل گئے اترتے وقت تو میں نے تو ان کو شرمندہ کیا. میں نے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی, کیوں کیا تم نے, اپنی فیملی پر, اپنے اوپر, پاکستان کے کرکٹ کے اوپر دھبا آپ نے لگایا ہے, بڑی شرمناک بات ہے. یہ میں نے ان سے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا. خیر منہ لٹکا کے وہ چلے گئے. اور اس کے بعد جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے خبریں آتی رہی ہیں. لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ وہ 2 لڑکے جو ہیں ان کو شو کاز نوٹس دیا جا رہا ہے. یہ لیگل کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. ان کو پہلے نوٹس جائے گا, ان کو موقع ملے گا اس نوٹس کا جواب دینے کا. اس کے علاوہ 2-3 لڑکوں پہ تھوڑا بہت فوکس آیا ہوا تھا. شاہزیب اور ذوالفقار بابر پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے. دے آر فری, دے آر کلیئر. رہے صرف عرفان, ان پر ابھی تک انویسٹیگیشن چل رہی ہے. ان کو کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا ہے ابھی تک. ہو سکتا ہے 1-2 دن میں ہو جائے وہ. تو 3 لوگوں کے اوپر یہ شو کاز نوٹس ہے, اور 2 پہ تو شو کاز جا چکا ہے آج, شرجیل اور لطیف. تیسرے جو بچتے ہیں وہ عرفان, وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ بعد میں کیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ 4-5 لڑکوں کے علاوہ اور کسی زد میں نہیں ہے ہمارے اینٹی کرپشن یونٹ کے, نہ آئی سی سی کے. یہ 4-5 ہی بچے ہیں جن کے اوپر تھوڑا سا فوکس آیا ہے, اور میں نے آپ کو بتا دیا 2 کو تو انہوں نے رہا کر دیا ہے اور 2 پر ہو گیا ہے. صرف عرفان پہ ابھی تک چل رہا ہے. انویسٹیگیشن برقرار ہے. یہ جب فائنلائز ہو جائے گی انویسٹیگیشن تو ہم ایک ڈسپلنری کمیٹی یہاں بنائیں گے جس میں کہ ایک سینئر جج کو اس کا ہیڈ بنائیں گے, اور ان کے ساتھ 2-3 اور لوگوں کو لگا دیا جائے گا. وہ ان سب کی باتیں سنیں گے. یعنی جو قانون تقاضا کرتا ہے وہ یہ کہ ہر ایکیوز کو سننا چاہیے کم از کم. جی ٹرائیبیونل, ہاں ڈسپلنری ٹرائیبیونل. تو یہ ہم کریں گے. جج, سینئر جج ابھی مقرر نہیں کیے, لیکن سینئر جج ہوں گے, ان کے ساتھ 2-3 اور ریلیونٹ ممبرز ہوں گے. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پی سی بی wants deterrent punishment to people who are really guilty. لوگوں کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی چلو 2-3-4-5 سال کے بعد پھر ہم کھیلنا شروع کریں. ہمیں ڈیٹرنٹ پنشمنٹ چاہیے تاکہ اور کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ اس قسم کی حرکت کرے. اور دیکھیے ان کو جو سمجھایا گیا اسی دن 1:30 بجے سے 1 گھنٹہ جو لیکچر دیا گیا, اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھیے آپ کو اگر کسی کی اپروچ ہوتی ہے تو آپ کو فوراً بتانا چاہیے آپ کے جو سیکیورٹی آفیسر ہیں کہ مجھے اپروچ ہوئی ہے, مجھے یہ کہا گیا نو بال کرو, وہ کرو, یہ کرو. اپروچ بہت, چاہے آپ ایک کان سے سنو دوسرے سے اڑا دو, مگر اگر آپ رپورٹ نہیں کرتے تو یو آر گلٹی. تو یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم ڈیٹرنٹ پنشمنٹ کے قائل ہیں. اور آخر میں کہوں گا کہ یہ پاکستان کی عزت کی بات ہے کہ یہ فائنل یہاں ہو لاہور میں, اور بہترین فائنل ہو, اور اس کی سپورٹ سب طرف سے ہو, میڈیا کی طرف سے اور پبلک کی طرف سے سپورٹ ہو, اور اس فائنل کو دیکھا جائے کہ یہ ایک قدم ہے جس کی بنا پر ٹیمیں یہاں آنا شروع ہو رہی ہیں.
یہ بہت بڑا لینڈ مارک ایونٹ ہوگا ہمارے لیے. تو یہ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. جیسے ہی مجھے کوئی بریفنگ ہوگی تو میں رضا سے کہوں گا آپ کو اور بتا دے. اب لیٹسٹ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے. تو کچھ سوال ہوں تینوں موقع پہ. اس ٹاپک پہ ابھی فردر ہم کوئی کمنٹ نہیں کریں گے نہ کوشچن ہوں گے. آپ کے آئی سی سی سے ریلیٹڈ جو میٹنگس ہیں وہ پلیز آپ کریں. جی سر. ہاں میاں چیئرمین صاحب ابھی آپ نے کہا تعلیم ایک فیکٹر رہا ہے سارے سالیہ میں جو بھی بات. تعلیم. جی تعلیم ایجوکیشن. سلمان بٹ تو بڑا تعلیم یافتہ تھا پلیئر جس کی وجہ سے سب سے بڑا دباؤ اس کی وجہ سے لگا تھا. صرف تعلیم بھی ہے اس کا فیکٹر. بھائی دیکھو تعلیم کی بات جب کی تو مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ مثال کے طور پر سلمان بٹ اچھا تعلیم یافتہ لڑکا ہے. اس سے یہ حرکت ہوئی, اوروں سے بھی ہوئی. تو اٹس ناٹ دی اونلی پینسیا. لیکن ایک جنرل بات میں کہہ رہا ہوں کہ اب جیسے ہی لیکچر دیا ہمارے چیف آف ویجیلنس, چیف آف اینٹی کرپشن, انہوں نے لیکچر دیا. کتنا آپ سمجھے, کتنا آپ نے آبزرو کیا. یہ تعلیم سے ہی آتا ہے. کتنا آبزرو کیا کہ ہمیں اگر کوئی اپروچ کرتا ہے تو ہمیں سیکیورٹی آفیسر کو بتانا ہے کہ ہمیں اپروچ ہوئی ہے اور فلانے صاحب نے کی ہے. تو اٹ ڈز ہیلپ, لیکن اٹس ناٹ دی اونلی آنسر. قاسم یار بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جو ان کا پاس جو ٹینٹڈ پاس ہے وہ لوگ سپریم کورٹ کے ارد رہتے ہیں, ان کو پہلی پرائرٹی میں جاب ملتی ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ چیز کا ختم نہیں ہو رہی پاکستان کی. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اس خیال سے. دیکھیے آئی نو واٹ پیپل آر سیئنگ کہ جو لوگ ٹینٹڈ تھے پہلے وہ اب کوچ بن گئے ہیں, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. لیکن میرے خیال سے ان لوگوں نے یہ نہیں کہا ان بچوں سے جو کہ غلط راستے پہ چلے گئے ہیں کہ بھائی تم یہ کرو, انکریج کرو. آئی ڈونٹ تھنک سو. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بچ گئے قیوم رپورٹ کے دوران, جو بچ گئے تو وہ زیادہ محتاط رہیں گے کہ بھئی ہم سے اور غلطی ہو گئی تو ہم تمہارے جائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ دیٹ از صاحب جب بگ تھری بن رہی تھی ہم نے اس کو بڑا سپورٹ کیا, آخری نماز میں کرتے کیا, اور اس کی بنیاد پہ ہم نے بھارت کے ساتھ ایک سیریز کھیلنے کا جو پروگرام بنایا تھا. جی جی جی. آپ سمجھتے ہیں کہ جو یو ٹرن ہوا بگ تھری کا تو وہ ہماری 12ویں سیریز بھی یو ٹرن ہو گئی. بھائی بات یہ ہے کہ میں نے تو ان سے بہت تقاضے کیے انڈیا سے بائی لیٹرلی جب ملتا تھا, یعنی میٹنگ کے باہر, کہ دیکھیے ہم نے تو یہ سائن کیا تھا ان گڈ فیتھ, اور آپ نے 2 تو آلریڈی مس کر دی ہیں, تیسری بھی آپ مس کرنے والے ہو, اور ہمارا نقصان کوئی $200 ملین کا ہوا ہے اس پر. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو نئے صاحب آئے تھے وکرم, شریف آدمی ہیں, ان سے جب میں نے یہ کہا کہ ہمارا اتنا نقصان ہے, آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جلدی کیا ہے اس کی. میں نے کہا جلدی یوں ہے کہ ہمارا نقصان ہر ہفتے ہو رہا ہے اس کا, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ لانچ ہو جائے تاکہ یہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسی, یہ بگ تھری ختم ہی ہو جائے. تو وہ بیچارے کیا منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہم آپ سے کھیل لیں لیکن ہماری حکومت نہیں مانتی ہے. تو حکومت نہیں مانتی تو یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے. ہم تو پی سی بی تو بی سی سی پی سے کہتا ہے کہ آپ ہم سے کھیلیں, آپ نے معاہدہ کیا, آپ نے ایم او یو میں نہیں کہوں گا, اگریمنٹ سائن کیا ہے. ایم او یو تو کہنے کی بات ہے, ایم او یو واز این اگریمنٹ, اس لیے کہ وہ کانٹریکٹ ہو گیا تھا, لیگل کانٹریکٹ تھا کہ ہم سائن کریں گے بگ تھری اور آپ ہم سے سیریز کھیلیں گے. اب وہ انہوں نے نہیں کیا, اب وہ کہتے ہیں کہ فورس میجر ہو گیا ہے کہ حکومت نہیں مانتی. پھر بھی ہم اب دیکھیے یہ جو نیا کانسٹیٹیوشن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کاؤنسل بھی بنی ہے, ہاں, اور ہم منتظر ہیں کہ یہ لانچ ہو جائے یہ نیو کانسٹیٹیوشن, پھر ہم ڈسپیوٹ ریزولوشن میں اپنا موقف لے جائیں گے. چیئرمین صاحب آپ نے کہا ہے کہ یہ تعصب ختم کرنا ہے کہ 4-5 سال بعد دوبارہ واپس آ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سلمان بٹ واپس نہیں آ سکیں گے. اور دوسرا کون کون سے ڈائریکٹرز ہیں جو آپ نے کہا ہے 3 ڈائریکٹرز آ رہے ہیں پی ایس ایل کا فائنل دیکھنے کے لیے؟ زمبابوے آ رہا ہے, بلکہ وہ اپنا منسٹر بھیج رہے ہیں یہاں پر. زمبابوے سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں.
हमें उम्मीद है कि श्रीलंका भी आ जाए। हालांकि उन्होंने इसकी मुखालिफत की थी, लेकिन हमारे ताल्लुकात उनसे अब भी अच्छे हैं। हो सकता है कि साउथ अफ्रीका से भी कोई आ जाए। उनके बॉस जो हैं निजामी वो नहीं आ रहे, लेकिन हारून लोरकात उम्मीद है कि आ जाएंगे। तो 2-3 तो आ ही रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने सिक्योरिटी ऑफिसर्स भेजें जो कि नहीं आ रहे। वो आपको याद होगा बांग्लादेश में जो गया था, उसने बांग्लादेशियों की बात सुनने के बाद फिर इंग्लैंड से कहा कि ठीक है तुम चले जाओ। वो रेज डिकसन जो है वो आ रहा है, और ये बॉब निकल्स भी आ रहा है, वो एक पता हो आया है जायज के साथ, वो भी आ रहा है। तो जो लोग सिक्योरिटी में हैं वो आ रहे हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सिक्योरिटी वाले आके कहें और अपनी बोर्ड से कहें कि भाई हालात क्या हैं पाकिस्तान में। सलमान भट्ट वाले बता रहे, आपने कहा ना 5 साल बाद मतलब दोबारा आने वाला तासर खत्म करना चाहते हैं, तो इसका मतलब कि अब सलमान भट्ट अब नहीं आएंगे? नहीं, सलमान भट्ट को तो हमने कह दिया है सिलेक्टर से कि ही इज़ अवेलेबल। अब वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, आसिफ ही नहीं सिलेक्ट हो रहा है, ही इज़ अवेलेबल। अगर सिलेक्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता ये है कि जो सिलेक्टर्स हैं वो कहते हैं कि भाई हम वी डोंट वांट टू लुक बैक, वी वांट टू लुक फॉरवर्ड, वी वांट यंग ब्लड। ये तो 35 साल के बच्चे हैं, तो हमारे पास और भी बड़े अच्छे हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। बैट्समैन अगर आप देख रहे हो तो ये फ़खर जमान बहुत अच्छा है, और क्या नाम है आसिफ जाकिर बहुत अच्छा है, उस्मान सलाउद्दीन, हाँ अच्छे हैं। तो इस वजह से बॉलर्स भी हैं और बैट्समैन भी हैं, तो पिछला क्यों देखेगा? आइंदा आगे तरफ यंग ब्लड चाहिए हमें। खान साहब ये बताइए कि परसेप्शन ये है कि मोहम्मद आमिर को वापस लिया पाकिस्तान के बाद, तो दूसरे खिलाड़ी के हौसले बुलंद हुए कि अगर हम भी कभी पकड़े गए तो हम भी सजा काट के वापस। देखिए, ये गलती नहीं थी किसी की? ये गलती नहीं थी, मैं बताऊं क्यों। हमें हर कानूनी दायरे के अंदर चलना होता है। लीड ली थी आसिफ और आमिर और सलमान भट्ट की, हमारी लीड नहीं थी, उसमें लीड थी आईसीसी की और इंग्लिश बोर्ड की। इन्होंने लीड ली थी, हम देखते रहे उसे। उन्होंने जो फैसले किए वो उन्होंने ही फैसले किए हैं, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं था। तो उनके क्या फैसले थे? 5-5 साल की सज़ा दी। उनका फैसला ये था कि इसमें हम रियायत देते हैं आमिर को और 2 लड़कों को नहीं, इसलिए कि आमिर ने पहले दिन से मान लिया था कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ किया जाए। तो आईसीसी ने इसकी रियायत दी। मेरे पास ख़त आया है उनका कि हमने क्योंकि रियायत दी है तो आप भी रियायत करें उसके साथ। तो इसी वजह से हमने उसको जल्दी लिया है। इन 2 को पूरी अपनी पनिशमेंट करने के बाद वो अवेलेबल हैं। हमने सिलेक्टर्स किया है कि हम इन्हें रोक नहीं सकते, इसलिए कि फिर हमारे ऊपर केस कर देंगे ये कि आईसीसी ने तो इजाज़त दे दी है, आप इजाज़त नहीं दे रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग। तो ठीक है, इट्स अप टू अस टू सिलेक्ट तुम और नॉट सिलेक्ट। तो कोई इस किस्म की बात नहीं, इस मरतबा हमारा डिसीजन होगा। ये मामला जो है पीएसएल वाला, एक तो जो साबिक क्रिकेटर्स तनकीद कर रहे हैं, वहीं पे सियासी लोग जो हैं वो भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि आपको सेठी साहब को और पहले वसीम अकरम और मुश्ताक वगैरह को हटाया जाए और आप और सेठी साहब मुस्ताफी हो जाए। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि सियासी लोग इसको सियासी रंग दे रहे हैं? भाई सियासी लोगों को बहुत से फैक्ट्स भी नहीं मालूम ना। अब वो एक सियासी एक स्टेटमेंट आई है कि पीसीबी को चाहिए कि खिलाड़ियों को बताएं कि वो क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ब्रीफिंग करें। अरे भाई 1:30 बजे उसी दिन वो ब्रीफिंग दी है, उनको ये नहीं मालूम ये बात। और भी चीज़ें जो कहते हैं, इट इज़ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ द कफ कह देते हैं। मैं आपको इसी वजह से बता रहा हूँ कि हमने बहुत विजिलेंट रहे हैं, बहुत उनको। देखिए, जब भी लड़के इकट्ठा होते हैं किसी भी एकेडमी में, हमेशा एक लेक्चर होता है एंटी करप्शन का, हमेशा। और मैंने आपको बताया, जब भी मैं टीम्स खेल रही थी, जो भी टीम खेलती है उनको अलग से लेक्चर देते हैं। उसके बावजूद अकील भाई आप सर हो गया सर, मुश्ताक अहमद को हटाने के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं, इंजमाम और वसीम अकरम को नहीं, कोई ऐसी बात नहीं भाई। जो एक चीज़ हो गई वो हो गई, ख़त्म हो गई बात।
You cannot open up old wounds. Sorry, I don't agree to that. खान साहब शर्जील और खालिद इतना सीवियर एक्शन लिया है, फौरी सस्पेंड और वापस, कितने ठोस शवाहिद हैं आपके पास मौजूद कि इनके खिलाफ आप केस जीत लेंगे और ये बैन हो जाएंगे? नहीं, शवाहिद तो हैं, लेकिन इस वक्त मैं बयान नहीं कर सकता, डिटेल की बात है, लेकिन अगर ना होते तो हम उन्हें फौरन वापस ना भेजते। एक सेकंड इब्राहिम एक सेकंड इब्राहिम प्लीज इब्राहिम यार प्लीज मान लिया करो कि डिकोरम होता है। मैं आपकी बात सुन रहा हूं। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लेटेस्ट उन्होंने अपडेट्स दी हैं पीएसएल के दौरान खिलाड़ियों के मशकूक अफराद से मुलाकात के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि शर्जील और खालिद लतीफ़ को, इन खिलाड़ियों को पहले नोटिस दिया जा रहा है और उन्हें जवाब के लिए मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शाहजेब और जुल्फ़िकार बाबर पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, ये दोनों खिलाड़ी फ्री हैं और क्लियर हैं। और मोहम्मद इरफान के बारे में उन्होंने बात की और कहा कि इरफान से तहकीकात जारी हैं, लेकिन उन्हें कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया। इस बारे में तफसील